الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، ہم انسانوں کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان تمام کے پیچھے ایک ہی عمل کار فرما ہوتا ہے اور وہ یقین کا عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہمارے سامنے جب کھانا آتا ہے تو ہم اس یقین کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں کہ یہ کھانا کھاتے ہی اللہ تبارک و تعالی ہماری بھوک کو ختم کر دیں گے۔ پیاس لگتی ہے تو پانی یہ سوچ کر پیتے ہیں کہ پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات میری اور آپ کی پیاس کو ختم فرما دیں گے، بجھا دیں گے۔ اسی طرح جو دوست و احباب نوکری پیشہ ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر محنت مزدوری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض ہمیں اجرت عطا فرمائے گا، اس سے ہم اپنے گھر کو چلائیں گے۔ جو کاروبار کرتے ہیں ان کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ اس کاروبار سے ہم اپنے گھر کا گزر بسر کریں گے۔ غرض یہ کہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں زندگی میں، آپ جتنے بھی معاملات طے کرتے ہیں یا آپ سے جتنے بھی معاملات سرزد ہوتے ہیں، ان تمام کے پیچھے ایک ہی عمل، اور وہ کون سا ہے؟ یقین کا ہے، کہ یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کرتے ہیں اور اس عمل میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اب اس کے برعکس اگر بات کی جائے جزا سزا کی، جنت دوزخ کی، گناہ اور ثواب کی، قبر اور حشر کی، تو اس معاملے میں ہمارا یقین جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے، ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مجھ سے اور آپ سے اگر گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں کہ ہمارا جو یقین ہے وہ جنت دوزخ پر، جزا سزا پر، ثواب اور گناہ پر بہت زیادہ کم ہے، نہ ہونے کے برابر کہہ لیجئے کہ ہمارا یقین جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر یہ یقین میرے اور آپ کے دل میں اس طرح سے آ جائے جس طرح بھوک لگنے پر روٹی کھانے کا یقین آتا ہے کہ روٹی کھانے سے بھوک ختم ہو جائے گی، پیاس لگنے پر پانی جب سامنے آ جائے تو یقین آ جاتا ہے کہ اس پانی کو پینے سے پیاس بجھ جائے گی، اور ضروریات کے پیدا ہو جانے پر جب پیسہ سامنے آ جاتا ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح اگر اس یقین کے ساتھ میں اور آپ اپنی عبادت کو کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات سے مناجات کریں گے، تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دے گی جو ہم مانگنا چاہ رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں یا مانگنا چاہتے ہیں، نہیں مانگ پاتے۔ اسی یقین کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، اور 4 امام ہیں جن میں سے حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک بلند مقام ہے۔ یہ اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر لوگوں کا بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ جا کر پتہ کرو یہ کیا ماجرا ہے، یہ لوگ یہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ شاگرد واپس آیا، اس نے بتایا کہ ایک بادشاہ ہے جو یہاں پر اپنا محل تعمیر کروانا چاہتا ہے، تو تمام لوگ اسی سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ اور شاگردوں کے ساتھ اس شہزادے کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا بنوانا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں یہاں پر ایک بہت بڑا عالیشان محل تعمیر کروانا چاہتا ہوں جو آج تک کسی نے تعمیر نہیں کروایا، نہ کسی نے سوچا۔ تو امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تو اس کے اوپر تو وقت بھی کافی لگ جائے گا؟ اس نے کہا جی بالکل، تقریباً 3 سال اس کو بنانے میں لگ جائیں گے۔ پھر حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو اس کے اوپر تو آپ کا خرچہ بھی بہت زیادہ آ جائے گا؟ اس نے کہا جی بالکل، کم و بیش 3 لاکھ دینار جو ہے اس کے اوپر لاگت آ جائے گی۔
حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہ تمام پیسہ جو اس محل پہ لگنا ہے یہ تم مجھے دے دو اور میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جنت میں اس سے بھی اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ کرتا ہوں، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ کیا میری بات پر یقین کر لو گے؟ اس نے کہا جی بالکل میں یقین کر لوں گا، آپ کی بات کو تسلیم بھی کروں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو لکھت پڑھت ہوتی ہے، اور یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے۔ اور آج اپنی زندگی میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمارے ساتھ جو سکیم ہوتے ہیں، جو فراڈ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نے لکھنے پڑھنے کو ترجیح نہیں دی۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب دو فریقین آپس میں کوئی لین دین کا تقاضا کریں یا لین دین کی شک پر، لین دین کی بنیاد پر کوئی کام کرنے کا آغاز کریں تو وہ لکھت پڑھت کر لیا کریں۔ تو امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، تو لاؤ کاغذ پین میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں۔ تو حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کاغذ پر انہیں لکھ کر دے دیا کہ یہ شہزادہ تمام پیسہ جو اس کا محل پر خرچ ہونا ہے یہ مجھے اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کے لیے دے رہا ہے، اور میں اللہ کی طرف سے جنت میں اس سے بھی اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور یہ لکھ کر اپنے دستخط کر کے اس شہزادے کو وہ پیپر دے دیا، اور شہزادے نے بدلے میں جتنی لاگت، جتنی رقم اس محل پر خرچ ہونی تھی وہ حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی۔ حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے منادی کروا دی، اعلان کروا دیا کہ بیوائیں آ جائیں، یتیم آ جائیں، مسکین آ جائیں، غریب آ جائیں، فقیر آ جائیں، درویش آ جائیں، آج مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سخاوت ہو رہی ہے۔ اس اعلان کے کرواتے ہی تقریباً صبح سے یہ اعلان ہوا اور شام تک امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام کا تمام پیسہ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی غرض سے مصلی پر کھڑے ہوئے تو ایک کاغذ ان کے پاؤں سے ٹکرا کر گرا۔ تو حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ختم کی، مکمل کی، اور انہوں نے جب وہ کاغذ دیکھا تو بڑے حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ تو وہی کاغذ تھا کہ جو شہزادے کو لکھ کر دیا تھا کہ میں جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو دوسری طرف جب پلٹا کر دیکھا تو کاغذ کے دوسری طرف لکھا ہوا تھا اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی سچے، آپ کا رب بھی سچا، میں نے جنت میں اپنا محل پا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ تحریر پڑھ کر بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ تو میں نے پیپر جو تھا، یہ پرچی جو تھی، یہ تو میں نے اس شہزادے کو دے دی تھی، میرے پاس کیسے آ گئی؟ تو حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد اس مقام پر گئے اور وہاں سے پوچھا کہ اس طرح کر کے یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے شہزادہ کھڑا ہوا تھا تو میں اس کے گھر کا پتہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا فلاں جگہ پہ گھر ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی تو ان کی جو شہزادے کی والدہ تھی وہ باہر آئی۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرح کر کے ایک شہزادہ تھا، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی کہ اے مالک بن دینار، اس شہزادے کا آج سے 3 دن پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ اس شہزادے کا آج سے 3 دن پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ کر بڑے حیران ہوئے اور پیپر اس عورت کے سامنے کیا، اس بڑی عورت کے سامنے کیا کہ یہ تو میں نے اس شہزادے کو دیا تھا۔ تو وہ پیپر دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ یہ پیپر اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ کفن میں لپٹا دینا، کفن میں لپیٹ دینا اور مجھے قبر میں اس کاغذ سمیت دفن کرنا۔ تو ہم نے اس کی وصیت پر منعن عمل کیا اور اس پیپر سمیت دفن کیا۔ واللہ یہ آپ کے پاس کیسے آ گیا، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک یقین ہے، اس شہزادے نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے تو ایک یقین کی بنیاد پر کی ہے۔ اگر اسے یقین نہ ہوتا تو کیا ہوتا کہ وہ پیسہ جو ہے جہاں پر لگانا چاہتا تھا اس طرف وہ لگانا شروع کر دیتا، لیکن اس محل میں اسے رہنا بھی نصیب نہیں تھا،
اس محل میں اسے رہنا بھی نصیب نہیں تھا، وہ پیسہ بھی جاتا، وہ محل بھی جاتا، اور شہزادہ جنت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ایک یقین کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اسے جنت میں بہت بڑا محل عطا فرما دیا۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، ہمارا یقین جو ہے آج ڈگمگا چکا ہے، ہمارے اندر یقین نہیں رہا، کیونکہ ہم پیسہ دیکھتے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، کھانا دیکھتے نظر کے سامنے ہے، ہم صرف دیکھ کر یقین کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ان لوگوں کے لیے جو علم غیب پر یقین لائے، ایمان لائے۔ اب وہ غیب کا علم کون سا ہے؟ میں نے اور آپ نے نہ تو اللہ کو دیکھا، ہم ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان لائے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم فرشتوں پر بھی ایمان لائے۔ قبر کے اندر کیا معاملات ہیں ان کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ حشر نہیں دیکھی، جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، آج سے ہی اپنے یقین کا رخ جو ہے اللہ کی ذات کی طرف موڑ لیجئے، اس یقین کو پختہ کر لیجئے، کیونکہ یہ یقین پختہ ہوگا تو یقین جانیے ہم سب کی زندگیوں میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دے گی جو ہم چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی عطا فرمائے گی جو میرا اللہ میرے اور آپ کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یقین کامل کے ساتھ ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خواہ وہ نماز پڑھنا ہے، خواہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرنا ہے، ہر معاملے میں یقین کی کیفیت کے ساتھ ہمیں ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔